السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ساتھ ساتھ یاد کر رہے ہیں نا؟ ٹھیک ہے، اگر میں سامنے ہوتی تو یقیناً آپ لوگوں سے لازمی سنتی۔ چلے گئی، کیا خیال ہے؟ چلیں جی آگے بڑھتے ہیں۔ پارہ نمبر 12 ہے، سورہ ہود ہے اور آیت نمبر 76 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 76، یا ابراہیم اعرض عن ھذا انہ قد جاء امر ربک وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ۔ یا ابراہیم، اے ابراہیم علیہ السلام، اعرض عین را داد اعراض پر تو چھوڑ دو، عن ھذا اسے، انہ بے شک وہ، قد تحقیق، جاء آ چکا ہے، امر حکم فیصلہ، ربی کا تیرے رب کا، وَإِنَّهُمْ اور بے شک وہ، آتیہم آنے والا ہے ان کو، عذاب ایک عذاب، غیر مردود را دال دال، نہ پھیرا جانے والا۔ اب آپ یہاں پر دیکھیں کہ فرشتوں نے کہا تھا کہ اب اس بحث و تکرار کا کوئی فائدہ نہیں، اب تو یہ عذاب نہ تو کسی مجادلے سے رکے گا اور نہ ہی کسی دعا سے ٹلے گا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ وہاں پر تو میرا بھتیجا ہے جہاں پہ آپ جا رہے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا تھی قوم لوط کے لیے نہ سنی گئی، لہٰذا کسی کی دعا آپ کے حق میں کب قبول ہوتی ہے؟ اس وقت قبول ہوتی ہے جب آپ بھی اپنے لیے دعا کرتے ہوں گے۔ قوم لوط اور کنعان کے بارے میں دعائیں کیوں قبول نہیں ہوئیں؟ کیونکہ انہوں نے خود اپنے لیے کچھ نہ کیا تھا۔ قوم یونس سے عذاب کیوں چلا گیا تھا؟ کیونکہ وہ خود توبہ کر چکے تھے اور انہوں نے دعا بھی کی تھی۔ تو لہٰذا اسی طرح اگر دیکھا جائے تو قرآن خوانی کروانا غلط نہیں ہے، مگر اس کا مقصد کیا ہے کہ خود بھی بیٹھ کر ساتھ پڑھنا چاہیے، نہ کہ ادھر ادھر مصروف اور اپنے کاموں میں بس محو ہو جانا، یہ غلط ہے۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِیبٌ۔ وَلَمَّا اور جب، جاءت آگے، رسولنا ہمارے بھیجے ہوئے، لوطن حضرت لوط علیہ السلام کے پاس، سین واو حمزہ غمگین ہوا، بہم ان کی وجہ سے، وضاق ضاد یا قاف اور تنگ ہوا، بہم ان کی وجہ سے، ذرعن ذال را عین دل میں، وقال اور کہا، ھذا یہ، یوم دن ہے، عصیب عین صاد با سخت شدید قسم کا، یعنی اپنی قوم کی عادت قبیحہ کے پیش نظر کیا تھا؟ خطرہ محسوس کیا۔ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَٰؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رشید۔ وجاءہ اور آئی اس کے پاس، قومہ اس کی قوم، یہرعون ہارعین دوڑتی ہوئی، الیہ اس کی طرف، ومن قبل اور اس سے پہلے، کانو تھے وہ، یعملون عمل کرتے، السیئات برے، قال اس نے کہا، یا قومی اے میری قوم، ہاؤلائی یہ ہیں، بناتی میری بیٹیاں، ہن وہ، اطہر زیادہ پاکیزہ ہیں، لکم تمہارے لیے، فاتقوا پس ڈرو، اللہ اللہ تعالیٰ سے، ولا اور نہ، تخزونی خا زایا تم رسوا کرو مجھے،
فی ضیفی ضاد یا فا میرے مہمانوں کے معاملے میں، الیسا کیا نہیں ہے منکم تم میں سے، رجل کوئی شخص، رشید سمجھدار، راشین دال۔ اب یہ دیکھیں کہ کسی بھی سربراہ کے لیے قوم کی بیٹیاں اپنی بیٹیاں کہلاتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک فطری طریقے سے ان کے ساتھ نکاح کر لو۔ مطلب یہ تھا کہ ان کی قوم کے اندر شرافت اور انسانیت کا کوئی حصہ باقی نہ رہا تھا۔ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد۔ قالوا انہوں نے کہا، لقد البتہ تحقیق، علمت تو جانتا ہے، ما لنا نہیں ہمارے لیے، فی بناتک تیری بیٹیوں میں، من حق کوئی حق، وإنک اور بے شک تو، لتعلم البتہ تو جانتا ہے، ما نرید جو ہم چاہتے ہیں۔ یہ تھے، کون تھی؟ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم۔ قال لو ان لی بکم قوة او آوی الی رکن شدید۔ قال اس نے کہا، لو اگر، ان بے شک، لی میرے لیے ہوتی، بکم ساتھ تمہارے، قوتاً قوت۔ اب قوت یہاں پہ کیا ہے کہ اس سے مراد اپنے دست و بازو اور اپنے وسائل کی قوت یا پھر اولاد کی قوت بھی یہاں پر مراد ہے۔ او یا آوی میں پناہ لے سکتا ہوں، الی طرف، رکنن سہارے کے، شدیدن مضبوط سہارا۔ تو یہاں پر یعنی ایک زبردست قسم کا سہارا، اولاد بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہاں پہ کیا ہے، نہایت بے بسی کے عالم میں آرزو کر رہے ہیں کہ کاش میرے پاس خاندان، قبیلے کی پناہ اور مدد حاصل ہوتی تو میں ان بدقماشوں سے نمٹ لیتا اور مہمانوں کی حفاظت کر لیتا۔ چلیں آیت نمبر 80 تک آپ لوگوں کا لیسن ہے، تو اپنا خیال رکھیے گا بہت سارا، اور دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔